وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ ھذا رحمت من ربی۔ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ سورۃ الاخلاص تک پہنچ گئی۔ یہ سورۃ الاخلاص جو ہے یہ مکیہ ہے۔ اس کا نام مشہور نام سورۃ الاخلاص ہے۔ تو اس کو اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر توحید خالص بیان کی گئی ہے۔ یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا نام اخلاص ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کیوں۔ تو کوئی پوچھے تو یہ توحید خالص توحید اس کے اندر بیان ہوئی۔ اور کسی چیز کے زیادہ نام اس کے بلند مقام کی نشاندہی کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے۔ جتنے زیادہ نام ہوں گے، مولوی صاحب ہوتے ہیں نا، تو جس مولوی صاحب کے زیادہ القابات ہوتے ہیں، مطلب بہت بڑا علامہ، بڑا مولوی، اور جس کو صرف آپ کے سامنے اتنا کہتے ہیں محمد مختار نعیمی آتا ہے، وہ اچھا یار چھوڑ پڑے۔ تو جب پیچھے سے حجت الاسلام پتہ نہیں کیا 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 چلتے ہوئے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار پتہ نہیں کوئی بڑا ہی ہوگا یہ۔ تو یہ ایک مثال دی ہے، مثال صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، اس کی پوری مطابقت نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ ڈر لگا رہتا ہے نا، سننے والے مجتہد ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سورہ اخلاص ہے نا، اس کا صرف نام سورہ اخلاص نہیں ہے، اور بھی اس کے نام ہیں، اور یہ بھی یاد رکھو۔ ایک اس کا نام نسبت الرب ہے، یہ نام آپ نے نہیں سنا ہوگا، نسبت الرب اس سورت کا نام ہے۔ وہ کیا؟ اور جب فرشتے اس سورت کو لے کر آ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام تنہا آتے ہیں۔ کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ ساتھ میں اور بھی فرشتے آتے تھے، جیسے سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو سورۃ الاخلاص کا جب نزول ہو رہا، جب آ رہی سرکار کے پاس، تو 70,000 فرشتے جو ہیں وہ ان کے ساتھ آ رہے تھے۔ جیسا نا کسی لیڈر کے ساتھ بہت سارے آدمی چلتے ہیں، تو 70,000 فرشتے جو ہیں وہ ساتھ آ رہے۔ تو رستے میں دوسرے پوچھ رہے، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ ابھی یہاں ایک بہت بڑا مجمع گزر جائے تو ساتھ والے پوچھیں گے تو صحیح، کہاں جا رہے ہو؟ تو دوسرے پوچھنے لگے کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ نسبت الرب کو لے کے جا رہے ہیں، یعنی سورہ اخلاص کا نزول محمد مصطفیٰ پہ ہونے والا ہے۔ مسلمانوں، ہم ابھی تک اپنے کلام کے مقام کو ہی نہیں سمجھے۔ یقین جانیے، اسے دھیان سے پڑھا ہوتا نا، ہماری نظروں میں یہ بڑے بڑے نتشے اور یہ گوئٹے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتے لے کر اسے آ رہے، تو اس کا نام سورۃ التفرید بھی ہے، سورۃ التوحید بھی ہے، سورۃ النجات بھی ہے، سورۃ المعرفہ بھی ہے، یہ بھی اس کے نام۔ تو جتنے نام بڑھتے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر خصوصیات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ سورہ جو ہے اتنی اہم ہے کہ انسان کو جنت میں لے جاتی ہے اس کی محبت۔ صرف آپ اس سے پیار کرتے ہوں، اس سورت سے، یہ آپ کو جنت کی جانب لے جائے گی، اس کی محبت۔ اب اس کے لیے دلیل کی ضرورت، بخاری شریف یاد رکھیے گا۔ مسجد قباء کے اندر امام تھے کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ نماز پڑھانے لگتے تو کیسے نماز پڑھتے؟ ابھی ہمارے سید مدثر میاں سورۃ الفاتحہ پڑھی، اس کے بعد انہوں نے سورت شروع کری، رکوع میں چلے گئے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ امام صاحب سورۃ الفاتحہ پڑھتے، پھر قل واللہ پڑھتے، پھر جا کے سورت ملاتے۔ انہوں نے کوئی ہر نماز میں یوں ہی کرا، پیچھے سے مقتدی بول پڑے، کہنے لگے یا تو سورۃ الاخلاص ہی پڑھا کرو، یہ سورۃ الاخلاص پڑھ کے پھر آگے سورت کیوں ملاتے ہو؟ کہنے لگے نماز پڑھنی، امام مجھے رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں جا رہا ہوں، میں اسی طرح ہی پڑھاؤں گا۔ اب اور کوئی بندہ ان کے پائے کا تھا نہیں۔ آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ امام مجھے رکھنا ہے تو میں اسی طرح ہی پڑھاؤں گا، نہیں تو اور امام ڈھونڈ لو، وہ چپ ہو گئے۔ تو حضور پاک جو ہے وہ اس مسجد میں تشریف لاتے تھے، حضور پاک تشریف لے آئے۔ اب بیٹھے تو سارے مقتدی اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ امام صاحب سے بولا ہے کہ یہ سورۃ الاخلاص پڑھ دیتے ساتھ، پھر آگے سورت ملاتے۔ کہا یا سورۃ الاخلاص پڑھو، قل واللہ پڑھو، یا اگلی سورت پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ذہین تھے، کمال۔ آپ نے فرمایا انہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ ہائے 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 بھائی، آپ کے مقتدی بول رہے کہ آپ سورۃ الاخلاص لازمی پڑھتے ہر رکعت میں جب بھی آپ امامت کر رہے تھے، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے اس سے محبت بڑی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، یا رسول اللہ مجھے اس سے محبت بڑی ہے، اس سے پیار ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس محبت نے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ کئیوں سے تو میں نے یہ سنا ہے کہ سرکار کا یہ فرمانا ہے، فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس امام صاحب کو دیکھے جو قل اللہ سے پیار کرتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ پورا مہینہ میں قل اللہ کیوں پڑھ رہا ہوں وتر کے اینڈ پہ؟
تو کل ہو اللہ سے صرف تمہاری محبت ہی تمہیں جنت میں داخل کر دی تھی. تو اس لیے اس صورت دیکھا قرآن ہمارا کلام رب کا کلام کتنا زبردست. اور پھر سنو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو سرکار کہنے لگے میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 3 حصے کر دی, ٹھیک ہے, 3 حصے 10 چلے. میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا, جتنے جمع ہو سکتے ہو جمع ہو جاؤ. صحابہ جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ مسلم شریف کی حدیث, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, دیکھا کہ بندے جمع ہیں, آپ نے تلاوت فرمائی. پر جیسے قرآن پاک پڑھتے ہیں قل هو اللہ آپ نے پڑھی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. حضور کمرے میں چلے گئے. صحابہ نے سوچا ہو سکتا ہے کہ وحی کا نزول ہو, تو اس لیے اندر چلے گئے, کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹھ جاتے تھے یا چادر لے لیتے تھے یا سائڈ پہ ہو جاتے, وہ آپ کی کیفیت جو ہوتی ہے شاید کوئی وحی کا نزول ہے اس لیے اندر چلے گئے. سرکار اندر بیٹھے, تھوڑی دیر کے بعد واپس آگے موجمے کے سامنے بیٹھ گئے. اب صحابہ کیا سوچ رہے ہیں؟ صحابہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تہائی بنیں گے 10 پارے, تو ابھی یہ صرف قل ہو اللہ پڑھ کر گئے ہیں, اب پورے 10 پارے اب ہمیں سنائیں گے. وہ آفرین, ابھی وہ سارے صحابہ 10 پارے سننے کے لیے بیٹھ گئے. یہاں 8 تراویح پڑھ کے بندہ بھاگ جاتا ہے اور اوپر سے کہتا ہے حضور کی حدیث ہے. بڑی بات ہے نا. اچھا تو سب یہ ویٹ کر رہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرا حصہ مکمل کریں گے. تو حضور نے ان کی سوچ کو بھانپ لیا, فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تہائی قرآن پڑھوں گا, سورۃ الاخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے, وہ میں نے تلاوت کر دی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا ترجمہ جو جس دور میں آیا, کسی نے کہا جی توحید جو ہے وہ ایک حصہ ہے, دوسرا یہ حصہ ہے, تیسرا یہ حصہ ہے, انہوں نے اپنے ترجمے کیے. لیکن مجھے ایک حدیث ملی ہے, حدیث میں ہے کہ اللہ نے 3 حصے کیے, تو ایک حصہ قرآن مجید کا جو ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے. تو گویا کہ جس شخص نے 1 بار پڑھی تہائی پڑھ دیا, اور جس نے 3 بار قل ہو اللہ پڑھی اس نے گویا کہ پورے قرآن مجید کی تلاوت فرما دی. اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ فاتحہ کے اندر 3 بار جب کوئی مر جاتا تھا تو ہم دعا مانگنے آتے تھے, تو کیوں کہتے تھے فاتحہ 1 بار الحمد شریف اور 3 بار قل شریف, کہ وہ فاتحہ پڑھے گا, فرشتوں کا نزول ہوگا, قل ہو اللہ 3 بار پڑھے گا, پورے قرآن کا ثواب ملے گا. اب ہم اس کے بعد جب دنیا سے جو چلا گیا اس کے لیے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا, اسے دوزخ سے آزاد فرمائے گا. یہ تھے بڑوں نے بڑے طریقے سے ہمیں سنبھال کے رکھا ہوا تھا. تو جناب یہ تو نئی تعلیم آ گئی, آپ نے بھی کوئی نہ سوچا, آپ نے کہا ہو یار یہ سورۃ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں, فاتحہ کیا چیز ہے؟ کئی اسکولوں کے تو نصاب میں شامل ہے, بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کھانے کے اوپر فاتحہ پڑھنا حرام ہے. یہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں, اسکولوں کے اندر یار حد ہوگی خدا کی. پھر کہتے ہیں یونٹی کو کیوں توڑ رہے ہو؟ اوے یہ تو غور کرو, یونٹی توڑی کس نے دنیا میں؟ یونٹی کس نے توڑی یہ بتاؤ. اب یہ نہیں یونٹی کو تم نے 2017 سے گننا ہے, یونٹی کو 1923 سے گنو. یونٹی 1923 سے کس نے توڑی؟ کس نے اماموں کو مسلح پہ قتل کیا؟ یہ بتاؤ مجھے یونٹی. یہ تو بچے ہیں, ان کو کیا تاریخ کا پتہ ہو, مجھے بتاؤ یونٹی کس نے توڑی, میں تمہیں جواب دوں. تو قل شریف جو ہے, اب اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہو گیا کہ آپ نے اگر اس کو 1 بار پڑھ لیا تو گویا کہ قرآن مجید کا تیسرا حصہ جو ہے, تو 3 بار پڑھیں گے تو 1 قرآن مجید کے برابر ہو گیا. قل هو اللہ احد, فرما دیجئے وہ اللہ واحد حقیقی ہے. جو میں ترجمہ کر رہا ہوں یہی یاد رکھنا. اس کے علاوہ جب آپ ترجمہ کرو گے تو لگے گا کوئی عام بندے ہیں, کسی پڑھے لکھے بندے کے پاس یہ نہیں بیٹھے. یہ دنیا میں جتنے بندے توحید پھیلا رہے ہیں وہی کہتے ہیں اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. اللہ کو ایک کہنا شرک ہے. غور سے دھیان سے سنو میرے جملے, تاکہ پتہ چلے کہ کسی بندے کی محفل میں درس میں بیٹھے ہیں, یہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, یہ غلط جملہ ہے. آپ میں سے میتھ ہر ایک بندے نے پڑھا ہے, اس لیے مجھے آپ کو یہ درس سمجھانا مشکل نہیں ہوگا. میٹرک تک بھی اگر میتھ پڑھا ہے تو بات بجا ہے. ایک کس کو کہتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر لفظ کی ہر ڈیجٹ کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. ایک کی ڈیفینیشن یہ ہے الواحد نصف الاثنین. ایک اسے کہتے ہیں جو 2 کا آدھا ہوتا ہے, اس کو ایک کہتے ہیں. یہ ڈیفینیشن ہے. ایک ہوتا ہے بات کرنا, ایک ہوتا ہے ڈیفینیشن. یہ جس نے ماسٹر کیا اسے معلوم ہوگا ڈیفینیشن کس بلا کا نام ہے. ڈیفینیشن اور چیز ہوتی ہے, ویسے لفظوں کو بول دینا اور چیز ہوتی ہے. تو یہ ڈیفینیشن ایک کی یہ ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ 1 کی ڈیفینیشن یہ الواحد نصف الاثنین. تو اب تم مجھے بتاؤ کہ سڑکوں پہ پھر پھر کے توحید پھیلا رہے ہو اور یونٹی کا نام دے رہے ہو, اللہ کو ایک کہنا شرک ہے, وہ کس 2 کا ایک ہے؟ کیونکہ ایک کی تو ڈیفینیشن یہ ہے. اب اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, چاہے اس نے انڈیا سے میٹرک کیا یا اس نے امریکہ سے میٹرک کیا. بلکہ جو انڈیا سے کر کے میٹرک آتا ہے وہ یہاں کے ایف اے کے برابر ہوتا ہے. یہاں کے بچے کو وہ آتا ہی نہیں ہے جو انڈیا سے میٹرک کر کے آیا, میتھ پڑھ کے آیا, یا جو پاکستان سے پڑھ کر آیا, وہ میتھ آگے ہے. پھر تو سنو آج کے درس میں بہت دھیان سے سننا. تو کیا میں نے ترجمہ کیا تھا؟ کہو اللہ واحد حقیقی ہے.
اب آپ کو درس میں یہ مجھے سمجھانا ہے کہ واحد کیا ہوتا ہے اور احد کیا ہوتا ہے. اللہ نے واحد نہیں کہا. یہ دیکھو هو اللہ احد, فرما دیجئے وہ اللہ واحد حقیقی ہے. تو یہ کیوں نہیں کہا فرما دیجئے اللہ واحد, اللہ واحد ہے. واحد کا معنی ایک ہوتا ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ اردو کے پاس ترجمہ نہیں ہے. اردو واحد کا معنی بھی ایک کرتی ہے, احد کا معنی بھی ایک کرتی ہے, جبکہ احد کا معنی ایک نہیں ہے. لیکن اردو کے دامن میں گنجائش ہی نہیں. اردو کیسے ترجمہ کرے احد کا؟ تو اب آپ کو سمجھانے کے لیے نیچے اردو میں لکھ دیا, آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اب آپ غور سے سننا اور یہ آپ کے ایمان کو تازہ کرے گا. قرآن مجید میں دونوں استعمال ہوئے ہیں. اللہ واحد, واحد بھی استعمال ہوا. الہکم الہ واحد, تمہارا معبود واحد ہے, یہ بھی استعمال ہوا. احد بھی استعمال ہوا. قل هو اللہ احد, فرما دیجئے وہ اللہ واحد حقیقی ہے. احد, لیکن دونوں میں فرق ہے. احد کیا ہوتا ہے اور واحد کیا ہوتا ہے؟ تو واحد کیوں استعمال کیا؟ دیکھیے, واحد وہ ہے جو دو کا آدھ ہو. دو کے آدھ کو واحد کہتے ہیں. تو جب خانہ کعبہ میں 360 تھے تو ہر ایک کہہ رہا تھا یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. وہ سارے صلح کلی کے قائل تھے, ہر ایک کو راضی کرنا چاہتے تھے, اس لیے 360 بت تھے. آپ سے کوئی پوچھے کہ بت تو ایک ہی کام چل جاتا ہے, یہ 360 کیوں تھے؟ اصل میں وہ ہر قبیلے تو راضی کیا. تو تیرا کون ہے, چل تو بھی لے آ. تیرا کون ہے, وہ جی میرا وہ ہے, چل تو وہ بھی لے آ. اچھا تیرا کون ہے, جی میرا وہ ہے, چل تو وہ بھی لے آ. تو یہ صلح کلی, ساروں کو راضی کرنا. تو یہ ساروں کو راضی کرتے 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 اور چھوٹے سے 360 ہو گئے اندر. یہ تھا ساروں کو راضی کرنا. تو آپ ہاں کوشچن ہے اس میں, میں مذاق نہیں کر رہا, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 360 کیسے ہو گئے بھائی؟ آپ مندر میں جاتے ہو, ایک بت کھڑا ہے, تامل والوں کا اپنا ہے, انڈیا والوں کا اپنا ہے, تلنگانہ والوں کا اپنا ہے, ہر ایک کا اپنا. ان کا عجیب سا ہوتا ہے, سمجھ ایسے لگتا ہے جیسے ٹکی کو رکھ دیا اوپر انہوں نے. اور انڈیا والے جو دوسرے ہیں ذرا خوبصورت سا بنا لیتے ہیں, ذرا لگا لو گے, سونا سونا بھی لگا دیتے ہیں. ہر ایک کا اپنا ہے. پھر جیزیز کا بھی بت ہر ایک کا اپنا ہے. میں ایک دن میکسیکو کا دیکھ رہا ہوں, ان کا الگ, اور میں نے کالوں کا دیکھا ان کا الگ. جیزیز میں کہا سبحان اللہ, جیزیز ایک کا 3 الگ اپنی شکل کے. انہوں نے کالا بنا کے رکھا ہے, انہوں نے میکسیکن بنا کے رکھا ہوا ہے, انہوں نے امریکن بنا کے رکھا ہوا ہے. لوگ قربان جائیں بھائی, تو یہ کیا ہے بھائی؟ تو ہر ایک اپنا اپنا, تم بھی لے ہو, تم بھی لے ہو, تم بھی لے ہو, تو 360 ہو گئے. تو ان 360 کی گنتی کے برابر میں یہ کہا الہکم الہ واحد, تمہارا معبود جو ہے ان 360 نہیں ہے, وہ ایک ہے. یہ 360 کے برابر میں لفظ ایک آ گیا. اب جو ایک ہوتا ہے اس کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. پھر آ جاؤ, اب آپ سب غور سے سننا کہ پھر ہم کیا ترجمہ کریں. ایک کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. جو چیز ایک ہوتی ہے نا, اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. وہ کیسے؟ اب یہ جو پانی ہے باٹل میں جو آپ نے پیا, یہ ایک ہے, لیکن یہ ایک ایسا ایک ہے کہ جو کم از کم 2 سے بنا ہے. H2O1, ہائیڈروجن 2, آکسیجن 1. تو منیمم یہ 2 ملائے تو یہ ایک بن گیا. تو پتا چلا کہ ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے کم از کم 2 ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ میں اللہ کو ایک کیوں نہیں کہہ رہا؟ اور یہ بے وقوف جو توحید پھیلا رہے ہیں نبی کی توہین میں, ان کو بھی نہیں پتا. یہ نبی کی توہین کی ضد میں توحید پھیلا رہے ہیں, نبی کی محبت میں نہیں. اب غور سے سننا, پانی ایک تھا تو کم از کم یہ ایک کس سے بنا؟ پیچھے 2 ہیں. ویسے تو اس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن H2 ہائیڈروجن 2, آکسیجن 1 بن گیا واٹر ایک. یہ ایک ہے گتا, ایک. اب 2 ہو گئے. یہ پہلے ایک تھا, میں نے اس کو پھاڑا, یہ 2 ہو گئے. تو پتا چلا کہ ایک کی 2 قسمیں ہیں. یا تو وہ کسی 2 سے مل کے بنتا ہے ایک, یا وہ ایک ہوتا ہے تو اس سے آگے بن جاتا ہے. تو کہا ہے نبی قل هو اللہ احد, فرما دیجئے وہ احد ہے, نہ وہ کسی سے بنا ہے نہ اس سے آگے کوئی معبود بنتا ہے. اب سمجھے ہو قرآن مجید تم؟ اسے کہتے ہیں واحد حقیقی. اب آپ کو سمجھ آ جائے گی. قل هو اللہ, توحید ہمیں آتی ہے, ولیوں کو ماننے والوں کو توحید آتی ہے, مصطفیٰ کے قدموں میں جانے والوں کو توحید آتی ہے. ان کے در سے ہٹانے والوں کو توحید نہیں آتی. انہیں وہ توحید آتی ہے جو شیطان کو آتی تھی کہ اے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا, وہ توحید ہے. تو اس لیے قل هو اللہ احد, فرما دیجئے وہ واحد ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, رجل واحد تو کہہ سکتے ہیں, رجل احد نہیں کہہ سکتے. احد صرف اللہ کے ساتھ آئے گا. یہ آپ کو میں گرامر کی بات بتا گیا, لغت کی. وہ ایک ہے, تو اللہ ایک کیوں ہے؟ 2 3 4 5 ہونے چاہیے, ایک کیوں ہے؟ اب میں گیا, میں نے ہندوؤں سے پوچھا جو پڑھے لکھے ہیں, باقی تو سارے بیوقوف جاہل ہو, ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں. وہ کورونا وائرس میں اس کی ماں مر رہی ہے تو اس کو وہ گائے کا یورین پلا رہا ہے. اب اتنی عقل تو ہے, اب آگے کیا کریں. یہ وہ ہے جو کلپ کے اوپر ہے. اب اس سے کورونا بھاگے گا, کورونا اور قریب آئے گا, گندگی میں تو آئے گا. وہ جو پڑھے لکھے ہندو ہیں ان سے گفتگو ہوئی تو کہنے لگے کہ گاڈ ایک ہے. یہ میں خلاصہ سنا رہا ہوں ان کی پوری کتاب کا. گاڈ بڑا جو ہے وہ ایک ہے, اس سے آگے چھوٹے چھوٹے اس کے ممید و معاون ہیں. یہ پڑھے لکھے صرف ہندوؤں کا جواب نہیں ہے, یہ سارے مشرکوں کا جواب یہی ہے. جتنے بھی کافر مشرک ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں پڑھے لکھے کہ ایک بڑا ہے باقی چھوٹے چھوٹے ہیں. یہ کانسیپٹ بھی ٹوٹلی غلط ہے. ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کانسیپٹ ٹھیک ہوگا, غلط ہے. کیوں؟ دیکھو, ایک اگر بڑا گاڈ ہو باقی چھوٹے چھوٹے گاڈ ہوں, چاہے 2 ہی ہوں چاہے ایک ہی ہو, تو میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ بات کس کی مان رہے ہیں؟
اپنی چلا رہے ہیں یا اس کی مان رہے ہیں. اگر یہ چھوٹے چھوٹے اپنی چلا رہے ہیں تو پھر تو یہ انڈیپینڈنٹ معبود ہوئے, اور اگر یہ اپنی نہیں چلا رہے بلکہ اس کی مان رہے ہیں تو جو کسی کی مان رہا ہو وہ خدا نہیں ہوتا. اس کا جواب آ گیا اللہ الصمد, وہ اللہ واحد حقیقی ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, سب اسی کے محتاج ہیں. یہ جواب آ گیا. یہ بہت بڑا فلسفے کے سبق ہے جو میں نے آپ کو ایک لائن میں دے دی ہے کہ یعنی جب یہ کسی کی مانے گا جتنے بھی ہوں تو کسی کی ماننے والا خدا نہیں ہوتا. اب آپ کہنے کی کسی کی نہیں مانتے, دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں, دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں. اس کا بھی مکمل حکم چلتا ہے, اس کا بھی مکمل حکم چلتا ہے. جیسے وہ مجوسی کہتے ہیں, مجوسیوں کے نزدیک خدا دو ہیں, شر کا خالق اور خیر کا خالق. تو اب آپ پھر جواب سن لو. اگر دو ہوں تو یہ یاد رکھیے گا جس کے دو ہوں وہاں امن نہیں ہوتا. ایک سکول میں دو پرنسپل رکھ دو, سکول چل گیا, مجھے پکڑ لینا, نہیں چلے گا. ایک ملک میں دو بادشاہ رکھ دو, ملک نہیں چلے گا, تباہ و برباد ہو جائے گا. تو یہ میں تھوڑی سی یہ لمبی بات چلتی جائے گی. تو جب دو پرنسپل ایک سکول میں کام نہیں چلتا, دو بادشاہ ایک ملک میں کام نہیں چلتا, ایک ہی ہوگا, تو پوری دنیا میں بھی دو خدا نہیں ہیں. خدا نے خود کہہ دیا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو زمین میں فساد ہو جاتا, اور اگر نظام مکمل صحیح چل رہا ہے تو پھر صرف محمد کا رب اکیلا معبود موجود ہے دنیا میں. سورج ٹائم پہ آ رہا ہے, چاند ٹائم پہ آ رہا ہے, زمین یہ بندوں کی بات نہیں کر رہا, یہ آپ کے اپنے فساد ہیں, یہ اللہ نے نہیں پھیلائے, یہ آپ خود کر رہے ہیں. اب رو مت, جو تم نے 50 70 80 سال کرا ہے, 100 سال اس کی فصل کاٹنی ہے, اس لیے اللہ پر کوئی بلیم مت کرنا. تو عقلی طور پر بھی یہ ہے کہ خدا ایک ہی ہونا چاہیے, دو ہوں گے تو خرابی ہوگی. یہ بات یاد رکھیے گا. وہ کیا خرابی ہوتی؟ اس لیے بیوی کا ایک ہی خاوند ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایسا سسٹم ہرگز نہیں ہے, لیکن یہ پہاڑی سائڈ پہ اگر جائیں آپ تو وہاں CNN نے پوری ڈاکیومنٹری دی تھی. وہ ایک عورت کے وہ دونوں بھائیوں سے شادی کر لیتی, زمین کا مسئلہ ہے, تو اس کے لیے بہت تباہی و بربادی پھیلتی ہے. تو ایک بیوی, اسی طرح یہ سارے مسائل آپ سمجھتے جائیں گے, میں اس پہ زیادہ کچھ مسئلوں پہ میں زیادہ آگے نہیں جاتا تھا. اچھا خیر, اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی دلیل کے لیے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر جو ہیں وہ بھیجے. انہوں نے بتایا کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے. اگر کوئی اور ہوتا اس کے علاوہ بھی تو وہ بھی کوئی اپنے پیغمبر بھیجتا, کوئی نہیں ہے. اور پھر دیکھو چند پیغمبر کے علاوہ سارے پیغمبر غریب. کوئی یہ نہ کہ جی پیسے کے زور کے اوپر لوگوں کو منوا گیا, نہیں, غریب, لیکن ان کے اندر پاور اتنی تھی کہ وہ منوا گئے کہ پروردگار عالم ایک ہے. تو اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صمد ہے. اب صمد کا کیا معنی ہے؟ آپ نے بارہا اپنی زندگی میں پڑھا لیکن صحیح معنی نہیں آتا. یہی کہہ دیتے ہو جی محتاج, وہ محتاج نہیں ہے. نہیں, یہ اس کا معنی نہیں ہے. اللہ الصمد, اللہ کسی کا محتاج, اس کا معنی نہیں ہے. صمد کا معنی ہوتا ہے قصد اور ارادہ, قصد اور ارادہ, یہ اس کا معنی ہے. معنی اور چیز ہوتی ہے, مفسرین یا ہم کیا بولتے ہیں, یہ اور چیز ہوتی ہے. تو اللہ الصمد, صمد کا معنی قصد اور ارادہ. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ ساری کائنات اس کا ارادہ کرتی ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اب بنایا, سمجھ آئی؟ اور اس کا معنی ٹھوس بھی ہوتا ہے. صمد کا معنی ٹھوس, صمد ٹھوس. تو ٹھوس جو ہوتا ہے, تو اب یہاں کیا مراد لیں گے کہ اللہ کیسے صمد ہے؟ وہ واجب الوجود ہے, وہ ممکن حادث نہیں, واجب الوجود ہے, ٹھوس. تو اب اس کے کئی معنی آپ کو بھرے ہوئے نظر آئیں گے. تفسیر کسی نے کچھ کہا جی, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, اور 4 صفحے تو اسی پہ لگے. میں نے آپ کو بیسک چیز بتا دی. تو اب آپ سنو, میں صمد کا معنی آگے مراد کیا کرتا ہوں. ہر ضرورت, ہر حاجت پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہے, ہر آفت, ہر مصیبت دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے, اسی کی طرف ان معاملات میں رجوع کیا جاتا ہے, اسے صمد کہتے ہیں. اور یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. یہ میں نے اس کا آپ کو خلاصہ جو ہے وہ بتا دیا. اور اس کے اوپر کوئی نہ ہو, اسے صمد کہتے ہیں. وہ کسی شے میں کسی کا محتاج نہ ہو, اس کے سب محتاج ہوں. یہ مختصر لائن اگر بنا دی جائے تو لم یلد, اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. لم یلد, اس کا کوئی بیٹا نہیں. اب کیا ہوتا تھا, کچھ لوگوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا دی تھی, کچھ لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا. مشرکوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے فرمایا بڑی بات ہے, اپنی تم بیٹی پیدا ہو جاتی تو تمہارا منہ کالا ہو جاتا ہے, میری طرف ساری بیٹیاں منسوب کر دی تم نے, خود تم بیٹی پسند نہیں کرتے. مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو. تو نصارہ نے کہہ دیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, لم یلد, میرا بیٹا کوئی نہیں ہے. اب یہ جملہ بڑے دھیان سے سنا. کیوں کہا کہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے لیے گالی ہے. یہ ایک اہم مسئلہ سمجھا جاؤں گا اینڈ پہ, پہلے یہ سن لو. یہ اللہ کے لیے گالی ہے کہ کہنا کہ تیرا بیٹا ہے, اور ہمارے لیے طنز یہ بن جاتی ہے کہ بیٹا نہ ہو. ذرا 2 سال تک اگر بہو کے ہاں بچہ نہ ہو, ساس پیچھا نہیں چھوڑتی, تنگ کرنے لگ جاتی ہے, گھر والے اس کا جینا حرام کر دیتے. اس میں بیوی بیچاری کا کیا قصور ہے بھائی؟ اس کو بھی تو پوچھو, دوسرے کو بھی. اس بیچاری بہو کا اتنا کیا اکیلا کیا قصور ہے؟ ماں کے اندر تو نیچر میں ہے, وہ تو ماں بننا چاہتی ہے. تو اس لیے تھوڑا سا عقل سے بھی سوچنا چاہیے.
ہماری اولاد نہ ہو تو لوگ گالی کے برابر جملے بول دیتے ہیں، اللہ کی اولاد ثابت کرو تو اس کے لیے گالی ہے۔ اب اللہ کا بچہ کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے نا وہ باپ کی جنس سے ہوتا ہے۔ بہت دھیان سے سننا تھا، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن زیادہ مشکل نہیں ہے۔ جو بچہ جس کا ہوتا ہے اس کی جنس سے ہوتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمارا بچہ ہماری جنس سے ہوگا۔ گھوڑے کا بچہ جو اس کا باپ ہے اس کی جنس سے ہوگا، گھوڑے کی جنس سے ہوگا۔ تو جو باپ کی جنس وہی بچے کی جنس۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اب اس کا جو بیٹا ہوگا، اولاد ہوگی، وہ بھی واجب الوجود ہوگی، لیکن یاد رکھنا اب یہ واجب الوجود ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو پیدا ہو وہ ممکن و حادث ہوتا ہے، واجب الوجود نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا اب کا بیٹا ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی جنس سے نہیں بنے گا۔ اگر جن سے بنے تو پھر حدوث ہے، تو اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کا بیٹا، اور پھر بیٹا کیوں مانگتے ہیں ہم لوگ؟ اس لیے یار جب میں بڈھا ہو جاؤں تو میرا بیٹا میرا سہارا بنے، اس لیے بیٹا مانگتے، اور کوئی بات نہیں۔ اور چونکہ ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے اس لیے وہ سہارا بنتا ہی نہیں، وہ اپنی شادی کرتا، بیوی لیتا تو لے کے بھاگ جاتا۔ پھر کیوں؟ ہم نے سوچا تھا یہ سہارا بنے گا۔ اگر ہم نے سوچا تھا کہ اللہ سہارا بنے گا، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت، لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اگر توکل تو ادھر ہوتا تو پھر یہ بیٹا بھی سہارا بن جاتا۔ اور آپ کبھی غور کرنا پوری دنیا کے اندر، جس بچے کو ڈاکٹر بنایا وہ بھی بھاگ گیا، سب سے پیسے زیادہ لگے۔ جس بیٹے کو انجینئر بنایا وہ بھی بھاگ گیا، سب سے زیادہ پیسے لگے۔ اور جڑا بیٹا نکما تھا جس کو کچھ نہیں بنایا وہی باپ کو پال رہا ہے۔ اور جس کو اتنا پڑھایا جی بڑا اچھا بچہ ہے، خاک اچھا ہے، اور جو ہی لڑکی ملی چلا گیا، نکل گیا۔ تو مسلمانوں بچوں کو تھوڑا سا دین بھی پڑھا دیا کرو، دین جو ہے نا وہ سنبھالا دے گا۔ تو اللہ کا بیٹا نہیں، کیونکہ اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ اور نام کے لیے ہم بچہ لیتے ہیں، اللہ پاک میرا بیٹا دے، میری آگے نسل چلے، میرا نام روشن کرے۔ وہ پھر بچہ ایسی برائیاں کرتا ہے، محلے میں گالیاں دے رہی ہیں، ایسا نام روشن ہوتا ہے پھر گلی میں، ہر محلے کو پتا ہوتا ہے خبیث بچہ آ رہا ہے، ہر محلے ایسا نام روشن ہوتا ہے دنیا میں۔ کیا کرنا؟ جب بھی کبھی تمہیں اولاد ہونے لگے تو نیت کر لیا کرو، اے مالک تو مجھے بیٹا دے گا میں اس کو دین سکھاؤں گا، تو مجھے بیٹی دے گا میں بی بی فاطمہ جیسا علم اس کو سکھاؤں گا۔ یہ نیت کیا کرو، آگے جانے اللہ جانے۔ اور پہلے ہی سوچ لیتے ہیں انجینئر بنانا، اس دفعہ انجینئر بنانا، پتر پیچ کس لے کے تیرے دماغ کی پیچ جو ہے ٹائٹ کرے گا، اس طرح نہیں سوچو۔ تو سنو، لم یلد، بیٹا جو ہے اللہ کا نہیں ہے، اللہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ اب میرا جملہ بہت دھیان سے آپ لوگوں نے سننا ہے، میں آپ کو ایک حدیث سنانے لگا ہوں۔ مشرک کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے، عیسیٰ جو اللہ کا بیٹا ہے۔ حضور کی حدیث ہے، مجھ سے سن لیجئے، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، میں مفہوم سنانے لگا ہوں۔ ابن آدم نے میری تکذیب کی، اس کے لیے جائز نہ تھا کہ میری تکذیب کرتا۔ ابن آدم نے مجھے گالی دی اور اس کے لیے جائز نہ تھا۔ سن رہے تو جملے؟ ابن آدم نے میری تکذیب کی، ابن آدم نے مجھے گالی دی، اس کو جائز نہیں تھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب حضور خود بتاتے ہیں، ابن آدم کی تکذیب یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا جسے پہلے پیدا کیا، حالانکہ پہلے پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے سے آسان نہیں ہے۔ پہلے پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے چیز بنانا، اور جب چیز بن جاتی ہے پھر دوسری بار بنانا مشکل نہیں ہوتا۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار پیدا کر دیا تو دوسری بار پیدا کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو نے تکذیب کی میری، دوسری تو نے مجھے گالی دی، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ میں احد صمد ہوں، حالانکہ میری اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں۔ تو اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ گالی ہے۔ تو اب وہ قبیلہ کدھر جائے گا جس نے کہا تھا کہ ہماری مسجد میں آ کے نصارہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ تو عبادت شروع ہی یہاں سے کرتے ہیں، ان دا نیم آف جیزس سن آف گاڈ، یہ یہاں سٹارٹ لیتے ہیں وہ یہاں سے، جیسے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ان کی یہ بسم اللہ یہ ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جس نے کہا کہ اللہ کا بیٹا، اس نے گالی دی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی مسجد میں ان کو آ کر اللہ کو گالیاں دینے کی اجازت دی۔ مسلمانوں، اسلام پھیلانا اور تبلیغ اور ہے، شہرت کی ترکیب اور ہے۔ سمجھو، رہ تم تھوڑے ہی جاؤ گے، لیکن میں مرنے سے پہلے تم لوگوں کو صحیح چیز بتاؤں گا۔ یہ میں نہ رکھنا، نہ تو سچا بندہ امیر ہوگا نہ سچا بندہ تعداد میں زیادہ ہوں گے، مجموعی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ پلے باندھ لو تم لوگ۔ اس وقت بھی بتاؤ کتنے ہو؟ 1.2 یا 2 بلین؟ 2 ہونا تو 2 بلین کو پوری دنیا میں چیک کرو، پھر بھی تم کم ہو۔ یہی کہہ رہے نا ہم 2 بلین ہیں، کہا 2 بلین ہو، کیا کر رہے ہو تم؟ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ 2 بلین ہو تو کیا ہو؟ ویکسین نہیں بنا سکے 2 بلین، تو تعدادیں مت بتایا کرو، کام بتایا کرو۔ تو 2 بلین بھی اگر تمہیں مان لیا جائے تو پوری دنیا میں 2 بلین میں تمہارا حصہ کیا ہے جناب؟ ہر تیسرا بندہ کے پہلے کہتے ہیں ہر دوسرا بندہ چائنی ہے، تو تم کیا ہو؟ لم یلد، اس کا کوئی اس کی اولاد نہیں، ولم یولد، اور وہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں۔ اللہ کا کوئی باپ نہیں ہے۔ پھر وہی آ جائے گا اصول، اگر اللہ کا کوئی باپ ہوا تو پھر اللہ محتاج ہو جائے گا اپنے پیدا ہونے میں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ،
یہاں تسلیس کا رد ہو گیا کہ کوئی اس کا برابر نہیں ہے. تسلیس کیا ہے؟ فادر، سن، روح القدس، ہولی گوسٹ. یہ تینوں ملا کے 1 + 1 + 1 = 1. یہ آج تک اس کی نہیں سمجھ آئی. ایسا کو بڑا کو میتھ پڑھ کر آیا یہ بندہ. 1 + 1 + 1 = 1. تو ایک جمع تو یہ کیا ہے؟ فادر ہے، سن ہے، ہولی گوسٹ ہے. یہ تینوں ملا کے اب اس کے اندر رد ہو گیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. خدا کے برابر کف ہمسر کوئی نہیں ہے، وہ تنہا ہے. تو اب فائدے سن لو، اس کے بعد تمہیں اجازت. ابھی آپ لوگ سب گھر جاؤ گے. ایک شخص نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کری فقر و فاقہ کی. یا رسول اللہ دعا کر دیجئے. فقر و فاقہ، یہ غربت سے پناہ مانگا کرو. ایک ہوتا ہے وہ جو ولی اللہ کے پاس ہوتا ہے فقر، وہ اور ہے، فقیری اور ہے. یہ گھر میں روٹی نہ ہونا، حضور اس کی پناہ مانگتے تھے، یہ کفر تک لے جاتی ہے. اب وہ روٹی ذرا ختم ہوگی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انہوں نے عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ گھر جا کر سلام کیا کرو. السلام علیکم بولو. اگر کوئی نہیں ہے گھر میں تو خود کو سلام بولو. سبحان اللہ. فیملی ہے تو سلام بولو، نہیں ہے گھر فیملی تو خود کو ہی سلام بول. یعنی اپنے آپ پر بھی سلام بولنے کے بعد ایک بار قل هو اللہ بلند آواز سے پڑھ دے، خدا تعالیٰ تجھے رزق عطا فرمائے گا. تو لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا تو اتنا رزق ہو گیا کہ وہ ساتھ والے ہمسایوں کو بھی پھر کھانا دیا کرتے تھے. یہ سارے پکے باندھ لو آج درس سننے والوں. تو اس لیے آپ نے قل هو اللہ جو ہے گھر میں السلام علیکم کہنا ہے. السلام علیکم کے بعد بلند آواز سے قل هو اللہ پڑھ کر پھر اندر جو ہے پاؤں آپ کے گھر کے اندر ہی ہونے چاہیے. رزق کی فراوانی ہے. باقی اکثر بچے جو ہوتے ہیں جب تھوڑے سے بڑے ہونے لگتے ہیں 15 16 17 18، یہ عمر بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے. 15 16 17 18 انتہائی خطرناک عمر ہے. اس عمر میں بچنا، تو اس لیے بچوں کو ابھی سے یاد کروا دو فجر کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص. وہ ایسا بس ایسے ہی سمجھو کہ طوفان ہی آ رہا ہوتا ہے. اس طوفان کو کوئی بند بڑا ہی روکے گا، چھوٹا موٹا نہیں روک سکتا. تو بچے کی عادت بنا دو. قل هو اللہ شریف جو ہے وہ 11 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد. اور یہ جو پڑھتا آپ لوگ بھی کیا کرنا ہے، آپ لوگ غور سے سن لو. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جو نمازی ہو آپ لوگ کوشش کیا کرو جس نماز کے بعد ٹائم مل جائے آپ کو، آپ 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص ہر نماز کے بعد پڑھو. پھر دیکھنا ذرا مزے، یہ آپ کی باڈی بتائے گی، آپ کو روح بتائے گی. آخری بات سنو، اس کے فائدے کیا ہیں اور کیا نوازشیں ہوتی ہیں. یار اللہ نے کتنا کرم کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے. معاویہ بن المزنی کا وصال ہو گیا مدینہ شریف کے اندر. وصال ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا مدینے میں، تو آپ جنازہ پڑھنا چاہتے ہو؟ اب کہاں تبوک کہاں مدینہ، بڑا لمبا سفر ہے. اگر آپ کبھی گئے ہو تو بڑا لمبا سفر ہے. تو حضور نے فرمایا ہاں. جبریل علیہ السلام نے پر مار کے پردے ہٹا دیے، سامنے جنازہ نظر آ گیا. 2 فرشتوں کی صفیں، ہر صف میں 70,000 فرشتے. حضور پاک نے جنازہ پڑھا تو پورا ہو گیا تو فرمانے لگے جبریل یہ معاویہ بن المزنی کو اتنا درجہ کیسے ملا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قل هو اللہ پڑھا کرتا تھا. تفسیر البیان ہے قل هو اللہ پڑھا کرتا تھا. تو آج مرا تو فرشتے بھی اس کے جنازے میں ہیں. 2 صفیں اور پھر دیکھو کتنی برکت ہے، سرکار تبوک میں ہے اور سرکار کی شمولیت بھی اس کے اندر ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ تم سب پہ رحمتیں نازل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انڈیا میں ہمارے رقیب بھائی ہیں، سب جانتے ہیں. تو رقیب بھائی کے ابا کے جو چچیرے بھائی ہیں ان کا وصال ہو گیا انڈیا میں. تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا جو ہے وہ کرو. باقی اور بھی یہ بھی میسیجز جو آ رہے ہیں، جو بیمار ہیں لوگ خصوصی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس آفت سے انہیں محفوظ فرما دے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آباء محمد و آل محمد و صحابہ محمد و بارک وسلم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین. ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم مسلمانوں کی حالت نہ گفتہ بے ہے یا اللہ تعالیٰ. جہاں تندرست ہیں تو وہاں لوگوں کا ظلم ہے، جہاں بیمار ہیں تو یہاں بیماری کا وہاں قبضہ ہے. پروردگار عالم مسلمانوں کو آزادی عطا فرما دے مالک. پروردگار عالم مسلمانوں پہ اپنا خاص کرم نازل فرما. دوسرے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. ہمارے یقیناً ہماری کوتاہیوں کا، ہماری غلطیوں کا، ہمارے گناہوں کا یا اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ان کی وجہ سے ہے، ان کی اسی کی وجہ سے ہمیں سزا مل رہی ہے. ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے مالک. یا اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستہ دکھا اور اس پہ استقامت عطا فرما دے مالک. اے پروردگار عالم جتنے لوگ حاضر ہیں سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک مہمان ہمارے پاس آیا، یا اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہم اس کی خدمت کر سکے یا نہیں کر سکے، یہ راضی گیا کہ ناراض گیا. پروردگار عالم جیسے بھی تھا ہم نے روزہ رکھا، یا اللہ تعالیٰ جن کے قبول کیے ان کے صدقے سے قبول فرما لینا. یا اللہ تعالیٰ جنہوں نے تراویح صحیح پڑھی جن کی قبول کی ان کے صدقے سے ہماری قبول فرما لینا. حافظ مدثر صاحب نے آج بھی ہمیں تراویح پڑھائی، اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا قبول فرما لے اور ان کا پڑھانا قبول فرما، ہمارا ان کے پیچھے پڑھنا قبول فرما لے. پروردگار عالم جتنے لوگ حاضر ہوتے رہے مسلسل یا اللہ تعالیٰ سب کا آنا بیٹھنا یا اللہ قبول فرما. جو بھی صدارے کے لیے خدمت کرتے رہے یا اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمت نازل فرما دے مالک. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ تعالیٰ ہمارے الطاف نور صاحب ان کی بچی ہیں، میر صاحب ان کے بیٹے، شکیل صاحب ان کے بچے، جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں سب کے بچے یا اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے مالک. سب بچیوں اور بچوں کو اسکالرشپ عطا فرما مالک. اور جو بچے پڑھ چکے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نوکری عطا فرما دے مالک. اے اللہ پاک جو جہاں سن رہا ہے یا اللہ دلوں کے بیتوں کو تو جانتا ہے، یا اللہ پاک سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. سب پہ آسانی پیدا فرما، ذہنی سکون پیدا فرما، قلبی اطمینان عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.